اسی کورس میں ایک طالب علم ہے جن کا نام جناب عبداللہ فیصل ہے اور آپ میٹرک کے طالب علم ہیں. اس سال انہوں نے 10ویں کا امتحان دینا ہے. وہ آپ احباب کے سامنے تقریر پیش کریں گے جن کا عنوان ہے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو میں ملتمس ہوں جناب عبداللہ فیصل سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. سامعین ذوقار، قرآن مجید صرف کتاب ہی نہیں بلکہ کتاب ہدا ہے. یہ صرف کتاب ہی نہیں بلکہ کتاب شفا ہے. یہ صرف کتاب ہی نہیں بلکہ کتاب سعادت ہے. یہ صرف کتاب ہی نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے. جی ہاں آل وقار، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. میں نے قرآن کے سامنے دستے سوال دراز کیا. میں نے قرآن سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جواب آیا یاسین والقرآن الحکیم. میں نے قرآن سے پوچھا تیرا کام کیا ہے؟ جواب آیا ہدی للمتقین. میں نے قرآن سے پوچھا تیرا پیغام کیا ہے؟ جواب آیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. میں نے قرآن سے پوچھا تجھے اتارا کس نے؟ جواب آیا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. میں نے قرآن سے پوچھا تیرا ادب کیا ہے؟ جواب آیا لا یمسہ الا المطہرون. میں نے قرآن سے پوچھا تجھے پڑھنا کیسے ہے؟ جواب آیا ورتل القرآن ترتیلا. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کے ایک نور سجائیں گے. تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے. ہم رب کے حضور جب اپنے سر کو جھکائیں گے. صدر ذوقار، آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم قاری قرآن کی عظمت اور رفعت کے نغمے کیوں گاتے ہو؟ تو میں آج اس ایوان بالا میں یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس قاری کی عظمت کو سلام کیوں نہ پیش کروں کہ جس کے لب ہلے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں اس کے توشہ آخرت میں ذخیرہ ہوتی جائیں. جی ہاں آل وقار، میں اس قاری کو سلام کیوں نہ پیش کروں جس کا سونا عبادت، جس کا چلنا شاہراہ جنت، جس کی قدم بوسی فرشتوں کے پر کرے، جس کے لیے دعائیں سمندر کی مچھلیاں کرے، جس کی تلاوت کو سننے کے لیے رب کے فرشتے کتار اندر کتار اترے، جس کو لسان وحی نے اہل اللہ و خاصتہ کا سرٹیفکیٹ خود عطا کیا، جو نماز پڑھے تو سب سے آگے، جو قبر میں جائے تو سب سے آگے، جو میدان محشر میں مع السفرۃ الکرام البررہ ہو، جو جنت میں جائے تو اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا کا مصداق ٹھہرے، جس کی منزل فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها ٹھہرے. تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. صدر ذوقار، آج میں اس ایوان میں موجود ہر حامل قرآن کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ شاعر مشرق ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قاری در حقیقت اسی کو کہتے ہیں جو نہ صرف حسن سوچ سے قرآن کو مزین کرتا ہے بلکہ اس کا اخلاق و کردار بھی تعلیمات قرآن سے مزین و آرا ہوتا ہے. قاری کی چال وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کی عملی مشق ہوتی ہے. قاری کی نظر کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم کی طرح جھکی ہوئی. قاری کا دل والذین آمنوا اشد حبا للہ سے سرشار. قاری کی گفتگو قولوا قولا سدیدا کی طرح شفاف. قاری کا لباس ولباس التقوی ذالک خیر سے مزین. جن کی راتیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا منظر کشی کرتی ہیں. جن کا اخلاق والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کا عکس. جن کا رویہ وبالوالدین احسانا کی عملی تصویر.
جو اقامت صلاۃ کے پابند، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کے حقیقی وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء کے سرٹیفکیٹ کے حامل۔ عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن بننا۔ لیکن عالم کار، افسوس صد افسوس، آج امت مسلمہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کی مدر کشی کر رہی ہے۔ آج ہم نے قرآن کو پس پش ڈال کر او لیول اور اے لیول کو سینے سے لگا لیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کو چھوڑ کر لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے سیاہ ترین نظام تعلیم کے زیر سایہ اپنی نسلوں کو نیوٹن کے لاز آف موشن، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن، فرائڈ کی تھیوری آف پرسنالٹی اور ایڈم سمتھ کے دیے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کو اپنے لیے فلاح و بہبود کا سامان سمجھا کہ اہل مغرب کی تصانیف پہ دم دیتے ہیں، کہ اہل مغرب کی تصانیف پہ دم دیتے ہیں، اور قرآن ہے لپٹا ہوا جزدانوں میں، اور قرآن ہے لپٹا ہوا جزدانوں میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔